کون ہے حسین؟ نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ خدا، جس کے خدمت گزاروں میں عباس۔ سلیمان بن داؤد نبی، جانتے ہو یہ کون نبی تھے؟ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں، جرند پرند چرند ہر مخلوق اس نبی کے سامنے ایسے رہتا ہے۔ ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، لیکن جناب سلیمان بن داؤد کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ مانگا تھا میرے مالک میں ایسی 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 سلطنت، ایسی بادشاہت چاہتا ہوں کہ ہر چیز میرے تابع ہو۔ خالق نے فرمایا مل جائے گی، بس یہ ایک انگشتری ہے، اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہم بیچاروں کو اتنے لمبے لمبے جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے۔ سر جی جو بھی اللہ والا زمین پہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا آتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ ایک نشانی لاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو خدائی گورنمنٹ خود سلیکٹ کرتی ہے، اور کام یہی ہے کہ خدا سلیکٹ کرتا ہے۔ خدا میں اور بندوں میں یہی تو فرق ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا سلیکشن کرتا ہے۔ آپ کی انگریزی مجھ سے بہت اچھی ہے، آپ ہی اپنے مجمع کو بتائیے گا۔ الیکشن کا لغوی معنی ہے چھانٹنا، سلیکشن کا لغوی معنی ہے چننا۔ یہی تو بندے اور خدا میں فرق ہے، جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا۔ شعر یاد کر کے ممبر پہ نہیں آتا، بات کرنے کے لیے کراچی آتا ہوں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسے وہ چنے نا وہ چنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جسے چنتا ہے اسے ایک خاص نشانی بھی دیتا ہے، جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس خاص نشانی کو جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے، اسی نشانی کو مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں۔ بات ایسی کروں نا کہ بچہ بھی سمجھے۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا ہے معجزہ؟ معجزہ وہ ہے جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے زمانے کی سوچ پہ، جس وقت کہتے ہیں جی یہ بادل بلانا، یہ درخت پلٹانا، یہ گو بلانا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ ارے یہ میرے رسول کا معجزہ نہیں، یہ تو آمنہ کے لال کی ادائیں تھیں۔ ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کے سامنے قلب مطمئن نے کہا تھا، کیا کہا تم مجھ پہ شک کرتے ہو؟ لو پھر میں اس چاند کو شک کرتا۔ اب پنجاب سے آ کر کراچی ان باتوں کی خیرات نہ ملے تو پھر کیا فائدہ کراچی آنے کا، جہاں آلریڈی پبلک اردو سپیکنگ ہے۔ پنجاب میں بات کرنے سے پہلے پنجابی مجمع میں کتنی نثر کر کے شعر پڑھنا پڑتا ہے۔ کراچی پورے دھڑلے سے بات کرتے ہی ہم بیچارے اس لیے ہیں کہ یہاں بات رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دکھ اب میں اس لیے خطابت کی طرف آ گیا ہوں۔ میرے مولا سلامت رکھیں۔ ہوائیں اس نبی کے سامنے مسخر تھیں۔ 100 فرسخ تک اس نبی کا صرف لشکر تھا، جن کا نام سلیمان بن داؤد تھا۔ یہ بڑے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا 3 میل ہو تو 1 فرسخ بنتا ہے، 300 میل تک جناب سلیمان کا لشکر۔ 25 فرسخ پہ جنات، 25 فرسخ پہ انسان، 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور، اوپر 25 فرسخ میں پرندے۔ پرندے ایک نہیں 2 صفوں میں، ایک صف اوپر ایک صف نیچے۔ اور اللہ کے نبی نے ایڈجسٹمنٹ ایسے کی تھی کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کرتے تھے، نیچے والے پر مارتے تھے تو اوپر والے پر کھول لیتے تھے۔ سمجھانا عباس ٹاؤن میں علی عباس یہی چاہ رہا ہے، نبی نے فٹ ایسے کیے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی ہیں، بڑے جلال والے نبی ہیں، اور آگے چل کے بتاتا ہوں کیوں ہیں جلال والے۔ جنات نے تخت اٹھا رکھا ہے، ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر منٹوں میں ہوتا تھا۔ آپ اس تخت کی لمبائی کیا سمجھیں جس کے اوپر اتنا بڑا باورچی خانہ ہو کہ ایک ایک برتن میں 25 اونٹوں کا گوشت بنتا تھا۔ کسی سے سنا کے ممبر پہ بات نہیں کر رہا، سوری ٹو سے۔ تاریخ اسلام 1، عرائس سالبی 2، قصص الانبیاء 3 اور روضۃ الصفات 4۔ 2 شیعہ 2 اہل سنت کی کتابوں کی ذمہ داری ممبر پہ قبول کر رہا ہوں۔ اب جتنی خدا نے گواہیاں مانگی ہیں کم از کم اتنی تو دے رہا ہوں۔ بھائی نہیں ہے ایج ابھی پراپرلی منہ پہ داڑھی نہیں اتری، میں کیسے کہوں میں ٹیبل کتابوں سے بھر دوں؟
میں کیوں کہوں میں 200 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں؟ میں 4 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں اہل سنت برادران میں سے، اہل تشیع برادران میں سے۔ اب بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ نبی کے خدا کا تخت جنوں نے اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہوائیں مسخر ہیں، یہ پروٹوکول ہے میرے اللہ کے نبی کا۔ لفظ بھی قرآن یا تفسیر قرآن سے ہٹ کے نہیں کہوں گا۔ نبی کا دربار سجا ہے، سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک آتی، اللہ کے نبی کو جلال آ گیا۔ اللہ کے نبی نے رخ انور کا رخ اوپر کیا۔ قرآن پڑھنے والے چہروں کو علی عباس عسکری پہلے سلام کہہ رہے ہیں، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں شیعہ کی مجلس میں قرآن کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہمارے امام نے نیزے کی نوک پہ نہیں چھوڑا تھا، معذرت کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ذکر قرآن ہو، ذکر خدا ہو، اللہ کے گھر سے صدا ہے، سب سے پہلی صف میں علی والا ہو۔ اس نے کہا تھا کبھی کبھی تو مجھے یوں اذان بلاتی ہے کہ جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ کس کی ڈیوٹی تھی یہاں؟ کون اپنی جگہ سے ہلا جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے؟ ابرار صاحب یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے نہ پڑھیں۔ بلکہ ایک جملہ اور کہوں، کتاب والا کہتا ہے نبی خدا کا جلال، اور یہ جو کال دی نا، کتاب والے نے لکھا اس کال کے بعد پرندوں کی صفوں میں بالکل وہی سناٹا ہو گیا جو سناٹا اس وقت پچھلے مومنین میں ہے۔ سارے ہی پریشان ہو گئے، اور اس کتاب کا رائٹر میں خود ہوں۔ سب نے کہا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ایک ہدہد اپنی جگہ سے ہلا جس کی وجہ سے سورج کی دھوپ آپ تک آئی۔ اب نبی خدا نے پراپر جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا آسمانوں کی بلندیوں میں جا، زندہ یا مردہ یہ ہدہد میرے پاس لا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں۔ یہ مجھے بتائے بغیر گیا کیسے؟ عقاب اوپر گیا، اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ بچوں پہ کنٹرول کریے گا، مولا کا واسطہ میں بات قیمتی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے چاروں طرف نا زمین میں نگاہ دوڑائی۔ عقاب کی نظر تیز ہوتی ہے، اس نے دیکھا سرزمین یمن کی جانب سے وہ ہدہد آ رہا تھا۔ اب وہ اس پہ جھپٹا بھی ایسے کہ اسے لے ڈالے۔ اب جب ہوا میں ہدہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار، تجھے قسم ہے اس طاقت کی جس طاقت سے خدا نے تجھے نوازا ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا۔ ہدہد کو عقاب دربار سلیمان میں لایا، ہوائیں مسخر تھیں، ہوائی عدالت میں ہدہد نامی ملزم کو لا کر کھڑا کیا گیا، کٹہرا لگ گیا۔ اللہ کا نبی جو مدعی ہے وہی جج ہے۔ کہاں گیا تھا؟ سر کیمرہ مین داد کے پیچھے نہیں مروں گا، لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھے اس جگہ پہ ہے کہ ہر بندے پہ فوکس ہو سکتا ہے۔ اس کو زوم آؤٹ کیجئے، مجھے بندہ بتائیے جو سانس لیتا ہے اور سمجھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں ذاکری نہ بند کر کے چلا جاؤں اپنی عباس ٹاؤن میں، زندگی بھر ممبر پہ نہ ہوں۔ بندہ اگر کہے حسین بادشاہ ضامن تھے، سمجھنے کے بعد لطف نہیں آیا، میں ذرا کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اور مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق ہی نہیں کی ہے۔ ہدہد اگر تم نے مجھے اپنے جانے کی پکی وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ 10 راتیں جاگ کے یہ مضمون لکھا، اور اتنا حوصلہ نہیں ہے جتنا آپ میں ہے۔ تجھے نہیں پتا تھا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پہ تو کہاں گیا؟ جملہ کہوں بات میں نے کوئی نظم اور شروع کی تھی، لیکن یہ جناب سلیمان سے بات ادھر آ گئی ہے۔ اب یہ سنیے، مجھے بتایا گیا کہ ہمارے اہل سنت برادران آئے ہیں، میں چاہتا ہوں انہیں لطف آئے، وہ مجلس سنیں، جناب سلیمان بن داؤد کا واقعہ سنیں، اور دیکھیں کہاں کہاں سے پتہ چلے کہ علی کتنا امین ہے۔ میرے قد سے بڑی بات ہے، میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، راتیں جاگ جاگ کے یہ مضمون لکھا ہے۔ 10 راتیں جاگوں، اسے 10 سیکنڈ میں ضائع نہ کر دینا، احساس رائے گانی مجھے مار دے گا۔ کہاں گیا تھا؟ کتاب والا کہتا ہے پرندہ ہو کے، بے عقل ہو کے، بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہتے ہیں سرکار مجھے موقع تو دیں، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ جلدی کر بتا۔
سرکار وہ جس وقت میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا نا، جس وقت میں اپنی توانائی میں پڑھ نہیں پا رہا، لیکن میں یہ بات دور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف شعر نہیں یاد، آپ مجھ سے پوری رات پڑھائیے، ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ سینہ ہے تو چھوٹا لیکن اس میں ولولے ہیں پورے پورے۔ سنیے آپ دیکھیے جناب سلیمان بن داؤد کا مضمون ترتیب کیسے دیا، اور اب یہ چل کے جا کدھر کو رہا۔ اس نے کہا سرکار جس وقت میری، اب ہدہد کہہ رہا ہے، جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا میں اوپر آؤٹنگ کی طرف چلا گیا۔ اب میں گھومتا پھرتا سرزمین یمن کی طرف گیا، وہاں میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ مجھے ٹائم پہ واپس آنا ہی بھول گیا۔ میں نے وہاں پر ایک ملک دیکھا جسے کہتے ہیں ملک سبا۔ ان لوگوں کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس۔ وہ لوگ حسین جمیل، ہر حوالے سے اچھے، اخلاص پراپرلی اچھے لوگ، دولت مند، تہذیب یافتہ لوگ۔ اس ملکہ کا ایک تخت ہے جسے تخت بلقیس کہتے ہیں، یاقوت سے بنا ہوا ہے، پخراج اور زمرد اس پہ جڑے ہوئے ہیں، اور تخت اتنا وزنی ہے یاقوت سے بنا ہوا کہ 25 ایک طرف 25 ایک طرف 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتے ہیں۔ ایک چیز کا یار اللہ کے نبی مسئلہ ہے، ہر حوالے سے لوگ پرفیکٹ ہیں، لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے، اب دیکھیے میں کتنی جلدی کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اپنے قول میں سچا ہے، میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا۔ اس خط میں دین اسلام کی دعوت دی اور فرمایا اب میں کہانی بنا کے چل رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، مولا کی قسم اتنا مجھ میں دم ہی نہیں ہے، وقت ہوتا موقع ہوتا میں خود، یہ 5 مجالس ہیں جو میں اب آپ کو آدھے گھنٹے میں سمیٹ کے ایز اے سٹوری وائز چلا رہا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ فرمایا یہ خط اس تک پہنچا، اس خط میں راہ حق کی دعوت دی، فرمایا ادروائز خون خرابہ ہوگا، جنگ ہوگی جس کی ذمہ دار تو خود ہوگی، میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو یہاں آ۔ خط کو فولڈ کیا، فولڈ کر کے اسے ہدہد کی چونچ میں دیا، ہدہد کی چونچ میں دے کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا 6 مہینے دور ہے یہاں سے بلقیس کا ملک، میرے حکم کے بعد تو اس ہدہد کو لمحوں میں پہنچا دے۔ بیدار ہیں آپ، بیدار ہیں، لمحوں میں پہنچا دے۔ اب وہ وہاں سے چلا، منٹوں میں ادھر آ گیا۔ اب یہاں پر کتاب والا لکھتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ مضمون ہے، اب وہ لکھتا ہے کہ ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ملکہ دا جڑا محل سی نا، وہ دے باہر سیکیورٹی اتنی ٹائٹ سی کہ اتھے چڑی بھی پر نہیں سی مار سکتی، یہ تے ہدہد سی۔ اب جہاں چڑیا نہ پر مار سکے وہاں ہدہد کیا کرے؟ اب پہرے دار کھڑے تھے، یہ اندر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ کتاب والے نے لکھا کہ ملکہ کی خوابگاہ تھی بالائی منزل پہ، اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا، یہ اوپر سے روشن دان سے داخل ہو گئے۔ اب ملکہ محو خواب تھیں، وہ سو رہی تھیں، ملکہ کے یہاں خط رکھا، واپس ہو گئے۔ اب جب ملکہ اٹھیں تو انہوں نے ناقوس بجایا، تمام محل اکٹھا ہو گئے۔ ناقوس وہ لوہا، آپ نے حضرت یوسف کی فلم دیکھی ہوگی جس میں قحط آتا ہے تو عزیز مصر وہ ٹل کھڑکاتا ہے جس سے پورا محل الرٹ ہو جاتا ہے، اس نے وہ بجایا، سب الرٹ ہو گئے۔ جس وقت میں خواب، عالم خواب میں تھی، اس وقت میرے کمرے میں کون آیا؟ ملکہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اب جو حضرت سلیمان نے اس خط پہ اپنا ایڈریس لکھا تھا، ایسی مجلس زندگی میں پہلی بار کراچی پڑھ لو مولا، کیونکہ اب کراچی پڑھ کے یہ ٹینشن ہی مولا کی قسم ویسے بھی ختم ہے، اس سے آگے نکل چکا ہوں کہ داد نہیں ملے گی تو اگلے سال کون، اور یہ ٹینشن، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، یہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی کہ داد نہیں ملے گی تو اگلی بار یہ نہیں بلائیں گے۔ میں اپنے مزے میں پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ میرے ساتھ رہیں گے، دل سے نکلی ہوئی بات دل تک جاتی ہے۔ اب اس نے ایڈریس پڑھا، اس نے ایڈریس پڑھنے کی، بڑی امن والی خاتون تھی جن کا نام بلقیس تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک پوری ٹیم تیار کی 75% کی، اور ان کے اوپر ایک ہیڈ بٹھایا۔ 75% کو اونٹ اور ہاتھی ہیرو جواہر سے بھر کے دے دیے کہ جاؤ 6 مہینے دور، جو اپنے آپ کا نام سلیمان بن داؤد بتاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، جاؤ اور جا کر اس کی خدمت میں یہ تمام تحائف پیش کرو، اور لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی دیکھو کہ اس زمین پہ وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی زیادہ پاورفل ہیں۔ ان 75 لوگوں کے اوپر ایک ہیڈ بٹھایا، اس ہیڈ کو بلا کے کہا کہ تجھے ان سب ماسٹر مائنڈ ہے، تم سب کا لیڈر بنا کے بھیج رہی ہوں، ہیرو جواہر سے ہٹ کے میں تجھے، یہ بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، 25 اینٹیں دے رہی ہوں۔ کتنی؟
25 اینٹیں, یہ ہماری اینٹیں نہیں, اس ٹائم بڑے بلاک ہوتے تھے, 25 اینٹیں سونے کی دے رہی ہوں, یہ تو نے جا کر میری طرف سے ان کے بادشاہ کو اسپیشلی تحفہ دینا ہے. وہ وہاں سے چلے. حضرت سلیمان بن داؤد نبی کا تخت جنات نے اٹھایا ہوا تھا, اور جاہو جلال پروٹوکول تب کنا اللہ کے نبی کو خدا نے وحی کی, سلیمان وہ وفد بھیج رہی ہے, 6 مہینے کا سفر انہوں نے طے کر لیا, وہ چند دن کی مسافت پہ آ گئے. حضرت سلیمان نے چاہا کچھ تو ایسا کیا جائے جسے دیکھ کے وہ حیران و پریشان دونوں ہو جائیں. اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں جانور تھے, اوپر پرندے تھے. بڑی دیر میں نے آپ کو چپ بٹھا لیا, اس سے زیادہ آپ چپ مجھے بھی ہضم نہیں ہوں گے, میں جملہ کہہ رہا ہوں. ابرار صاحب مجھے بندہ بتانا ہے جو جیتا ہے, جاگتا ہے, ہوش و حواس میں ہے, اور وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا, میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں. جنات کے لشکر پہ نگاہ پڑی, 75 میل آپ کا کراچی نہیں بنتا جتنے جگہ پر صرف جنات کا لشکر تھا حضرت سلیمان بن داؤد کا. ان میں سب سے قوی ہیکل جن, قوی ہیکل جن کو عفریت کہتے ہیں, اسے بلایا. عفریت, جی سرکار میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے. جی سرکار حکم کریں. فرمایا وہ بھیج رہی ہے اپنا وفد, وہ 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے آ گئے ہیں کچھ دن کے. اب آپ کو یہ مجمع بتائے گا کہ یہ کتنا بیدار ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ آ گئے ہیں کچھ دن کے فاصلے پہ. افریت ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, وہ لا رہے ہیں 25 اینٹیں سونے کی مجھے تحفہ دینے کے لیے. وہ 25 اینٹیں لا رہی ہیں. افریت تو نے چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے, جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا, تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا. ہائے ہائے ہائے, زندہ باد. مل کے نعرہ حیدری. ابرار صاحب آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, میری محنت دیکھنی ہے بھائی. سارا راستہ حضرت, سارا احمد, سارا راستہ ہی سونے کا بنا. اب وہ آئے, انہوں نے آ کر دیکھا. اچھا اب نہیں بات کرتا مولا کی قسم اگر آپ نہ بیٹھے ہوتے. سرکار سونے کی روڈ بن گئی ہے. بھائی آپ کی کراچی کی روڈیں میں دیکھ چکا ہوں, وہ بندہ کون ہے وہاں سونے کی روڈ بن گئی, وہ ہلکا سا بھی نہیں بولا. ہر سال الیکشن سے پہلے ڈھکن اتار کے پراپر سرکار بن گئی, بن گئی, بن گئی. اب ایک کام کر, یہ جو تو نے پراپر ایک سونے کی روڈ بنائی ہے نا, اس کے بیچ میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دے. ہو گئی. وہ آئے, انہوں نے دیکھا یہاں سونے کی روڈ, یہ ہیرو جواہر رحم صاحب لدھیانوی نے نا ایک نظم کہی تھی تاج محل, اس میں نا ایک بڑا کمال شعر تھا جو مجھے یہاں اکثر یاد آتا ہے. یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق. کہیں اور ملا کر ممبر پہ مطالعہ بولتا ہے, مولا کی قسم. جوش ملی آبادی کا مرثیہ انسان اور حسین پڑھیے گا, انقلاب اور حسین پڑھیے گا. جوش ملی آبادی جتنی آپ کو موٹیویشن دیں گے کوئی نہیں دے گا. جوش ملی آبادی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے امام حسین کو ایز اے ہیرو دیکھا ہے کہ حسین کیا تھا. ایسا ہی ہے نا. آگے چلتے ہیں. اب وہ آئے, انہوں نے آ کر دیکھا یہاں تو روڈ ہی سونے کی ہے. اب وہ بڑا زیرک آدمی تھا جو ان کا ہیڈ تھا. وہ آیا, اس نے دیکھا کہ یہاں تھوڑی سی بدحالی ہوئی ہوئی ہے, ہماری بھی روڈیں خراب ہوتی رہتی ہیں, ان کی کون سی بڑی بات ہے. اب ان کی سونے کی روڈیں بے شک ہو گئی ہوگی خراب. اس نے وہ گن کے دیکھا تو وہ 25 اینٹوں کی جگہ تھی. اب اس نے کہا میرے پاس جو سب سے بڑا تحفہ وہ 25 اینٹیں, اور ان کی راہ گزر میں سے تھوڑی سی اکھڑی ہوئی وہ 25 اینٹیں. اب میں 25 جا کے سونے میں تحفے پہ بھی دوں, اللہ کے نبی بھی تو اسے آزما رہا تھا. اب جو میں 25 سونے میں دوں تو کہیں ان کے ذہن میں خیال آئے کہ ہمیں تحفہ دینے کے لیے ہماری روڈ سے اکھاڑ کے لایا ہے.
सलामत रहे। अच्छा वो इतने बड़े दिल का आदमी था, वो इतने बड़े दिल का आदमी था, कोई हम जैसा होता, वो इतने बड़े दिल का आदमी था कि उसने वहीं 25 एडजस्ट करवा दी। उसने कहा यार इनका इतना हसीन मुल्क खराब हो रहा है, अपनी से है। हम जैसा होता तो दब के चला जाता, वापसी के साथ ले जाता, ठीक है ना। लेकिन वो मुखलिस था अपने मालिकों के साथ। आगे सरकार हम मान गए हैं, आप हमसे बड़े हैं, मसाला हमारी मलिका का है, 9 काम है, 9 चैलेंजेस हैं, वो आपको पूरे करना पड़ेंगे। हम आपके हैं, वो भी आपके। मैं एक काम बता रहा हूं, वक्त कम है और वक्त बहुत कम है। 12:23 में मिंबर पे आया था, आपकी इत्तला के लिए आ रहा था कि 1:01 हो चुके हैं और मजमून अभी शुरू भी नहीं हुआ और बिल्कुल समेट रहे। पहला काम यह है कि ये मोती है निहायत नाजुक तरीन, इसमें एक सुराख है जिसका अगली जानिब से मुंह बंद है, बीच में दीवार है, बीच में दीवार है, सुराख है मोती में। इब्रार साहब, मोती का दूसरी जानिब से मुंह बंद है। मिसाल के तौर पे ये मोती है, ये दूसरी जानिब से मोती का मुंह बंद है, पतला छोटा सा कीमती मोती, गौर से देखने में मोती टूटने का खतरा देता है, इतना नाजुक। काम ये करना है कि एक तो ये दीवार तोड़वानी है और दूसरी जानिब से मुंह खुलवाना है, और जब मुंह खुल जाए तो ये एक मोटा धागा है, इसे इसके बीच में से गुजारना है। अल्लाह के नबी ने जन्नात के लश्कर को देखा, एक जिन को हुक्म दिया, इधर आओ, इस दीवार को तोड़, इस दीवार को तोड़ और मोती का दूसरी जानिब से मुंह खोल। उसका शायद छोटा हुआ, वो गया, उसने दीवार तोड़ी, दूसरी जानिब से मुंह खोला। अब मेन काम था मुश्किल धागे वाला। अल्लाह के नबी ने देखा ज़मीन पे एक चींटी रेंग रही थी, फरमाया इस धागे को मुंह में ले, मोती में दाखिल हो और दूसरी जानिब से बाहर निकल। अब वो वापस गए और उन्होंने जाकर बताया, अब देखें मैंने कितना मजमून छोड़ा है। मलिका उन्हें तस्लीम करने के अलावा चाह रही कोई नहीं, जो हमें नजर नहीं आते वो उनकी नौकरी कर रहे हैं। आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह। इरफान अज़ा, जनाब इरफान हैदर साहब, मेरे मौला के बहुत मोहतरम मद्दा, तशरीफ़ ले आए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मेरे मौला ने हमेशा सलामत रखें। मैं दिल से इनका एहतराम वैसे भी करता हूँ और दुख्तर शाह शहीदा ने, वो इनका नवाबा खुदा, मेरा पता नहीं कितना वक्त उस पर गुजरा है। इजाज़त लेकर जनाब सुलेमान बिन दाऊद का किस्सा छेड़ चुका हूँ, पढ़ लूँ थोड़ा सा। मलिका उन्हें मानने के अलावा चारा नहीं, उसकी वजह यह है जो हमें दिखाई नहीं देते वो उनकी नौकरी करते। चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। मलिका ने कहा ठीक है, अब सारे कह रहे हैं, मेजॉरिटी अथॉरिटी बेस पे बात तो चलती है, चलते हैं वहाँ, ठीक है। अब मलिका तमाम अवाम को लेकर मुल्क सबा से मुल्क सुलेमान को रवाना हुई। मेन मसला था मलिका के तख्त का, जो वजनी इतना था उठाया नहीं जा सकता था। अब मलिका ने, तारीख़ इस्लाम वाले ने लिखा, मैं कह रहा हूँ मेरी आंखें ही ना रहें अगर मैं इन आंखों से देख कर आपको ना सुना रहा हूँ। अब मलिका ने कहा कि किया क्या जाए। मलिका ने एक बड़ा महल बनवाया, उसके अंदर उससे छोटा, उसके अंदर उससे छोटा, 40 महल। आखिरी महल में वो तख्त रखा, 40 आहनी ताले लगवाए, ऊपर 10,000 का लश्कर जर्रार खड़ा किया, उसकी सिक्योरिटी। कभी तो वतन वापस लौटना पड़ ही सकता है। उसने लश्कर जर्रार सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। अब उसने लश्कर जर्रार खड़ा किया, अल्लाह के हवाले। अपना वतन छोड़ना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन वो वहाँ से चली। तमाम इरफान साहब अपनी आवाम को लेकर ना मुल्क सुलेमान की जानिब चल पड़ी। तख्त वहाँ छोड़ा, अब वो वहाँ चल पड़ी। अंजुम मिर्ज़ा साहब 40 मिनट की नसर के बाद, इतनी बात करने के बाद, पता नहीं मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रात के 1 हो गए हैं, सुबह के 6 बजे तक भी ना जनाब सुलेमान बिन दाऊद का मजमून बाखुदा कह रहा हूँ जितना याद है वो पढ़ सकता हूँ, जितना रजिस्टर में मेरे लिखा हुआ है मैंने सारा अभी तक याद करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। ये देखना, मैं पता नहीं कितनी तकरीरें इस एक फिक्रे में समेट रहा हूँ। वहाँ से चली, चलते 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 अल्लाह के नबी का यहाँ तक सजा था, 6 महीने का फासला था। अल्लाह ने वही की, सुलेमान तूने दावत दी थी, वो वतन छोड़कर आवाम को लेकर
گئی ہے تیرے سامنے 3 میل 1 فرسخ کے فاصلے پہ. نبی خدا نے وہی سنتے سنتے ایسے غور کر کے دیکھا تو دور غبار اڑ رہا تھا, گرد اڑ رہی تھی. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ بلقیس تو میرے دروازے تک آ گئی. اب اللہ کے نبی نے سوچا میں کچھ ایسا کروں جس سے یہ حیران بھی ہو جائے, یہ پریشان بھی ہو جائے. اللہ کے نبی نے دیکھا یہاں انسان کھڑے تھے, یہاں جنات کھڑے تھے. عرفان آزاد دعا فرمائیے گا. بیچ میں جانور جنگلی اور پالتو, اوپر 2 صفوں میں 25 فرسخ کے ہوائی رقبے میں 75 میل بنتے ہیں. دنیا کی ہر رنگ, ہر نسل, ہر قوم کا پرندہ پر مار رہا ہے. اوپر والے پر کھول رہے ہیں, نیچے والے بند, نیچے والے بند کر رہے ہیں, اوپر والے کھول رہے ہیں. سورج کی دھوپ نہیں آنے دینی, پروٹوکول ہے اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی نے سوچا یہ جو آ رہی ہے کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے. ناراض نہ ہو, وہ بندہ ہے ہی نہیں جو نہیں مسکرا بھی سکتا. اللہ کے نبی نے جنات کے لشکر کو دیکھا, انسانوں کو دیکھا, پھر ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا دی, مخلوق خدا وہ آ گئی ہے 6 مہینے کی خاک چھان چھان کے, یہ بالکل میرے سامنے. کیا تم 3 میل کے فاصلے پہ آ گئی ہے, کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ یہ اتنی داد ملی تو میں کراچی کے آیا, لاہور سے. معذرت کے ساتھ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے. میں آپ کو بات آگے سناتا ہوں. سناٹا. کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے, ارے 6 مہینے جانا ہے یار, کیوں اتنا ایزی سن رہے ہیں؟ 50 منٹ کی نثر کر کے اب یہ بات کر رہا ہوں. اس 50 منٹ میں 20 بار میں داد لے سکتا تھا. میں 50 منٹ کی خطابت کے بعد اب آ کے آپ کو کیوں مجبور کر رہا ہوں؟ 6 مہینے جانا, 6 مہینے آنا اور واپسی پہ تخت اٹھا کے لانا. 1 سال کا سفر ہے اور وہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے. کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے؟ قال عفریت من الجن. قرآن کہتا ہے جنات کی قطار میں سے سب سے قوی ہیکل جن ابرار صاحب کھڑا ہوا. اس نے کہا سرکار میں تخت لاؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا اس کے آنے سے پہلے. فرمایا آنے کا انتظار نہ کر, مجھے ٹائم بتا. اب اس وقت تو گھڑیاں ہوتی نہیں تھیں, اس وقت تو البرٹ آئنسٹائن تھا نہیں جو E=mc² کی تھیوری کو ایجاد کرتا. اب حضرت سلیمان نے کہا مجھے ٹائم بتا, میں تکلیف دے رہا ہوں, آپ کے شہر میں آیا ہوں, مہمان ہوں, اتنا حق بنتا ہے مجھے جوان بتائیے گا جو نہیں مسکراتا. اب شاہ جنات نے تمام پاور کا اندازہ لگایا. اس نے کہا سرکار میں تمام کوشش کروں گا اور اتنے کم وقت میں لاؤں گا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا آپ اس سے اٹھیں. ابھی اٹھیں گے نہیں, ابھی اٹھ رہے ہوں گے, ابھی اٹھنے اور بیٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے. ابھی اٹھے, مجھے خطابت نہیں آتی, میں سبق سنا رہا ہوں. ابھی اٹھیں گے نہیں, ابھی اٹھ رہے ہوں گے. جملے کا لطف لیجیے گا ابرار صاحب, اتنا وقت گزارے بڑے بڑے خطباء کے ساتھ آپ نے. ابھی اٹھ رہے ہوں گے, ابھی اس پروسیس میں ہوں گے یا میں تخت لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے بڑی بے نیازی سے کہا نہیں عفریت تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی آئے. ارے تو دیر کر رہا ہے, سلیمان کو جلدی ہے. اب جہاں شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا, جہاں جنات کا لیڈر ریجیکٹ ہو گیا, وہاں کس کی مجال تھی؟ لیکن میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. وہ کلام کہہ رہا ہے اس وقت انسانوں کی قطار میں سے وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, کچھ علم. میرے 6 معصوم بتا گئے. اس کھڑے ہونے والے انسان کا نام تھا آصف بن برقیہ, وصی حضرت سلیمان. تاریخ دان نے لکھا کہ یہ حضرت سلیمان کے چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے. چچا زاد بھائی بھی لگتے تھے. کیا سن رہا ہے کراچی یار؟ آصف کیا چاہیے؟ سرکار میں تخت لاؤں گا. آصف یہ میں نے شاہر جنات کو نامنظوری دی ہے, یہ میرے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا اور یہ ریجیکٹ ہو گیا. آصف تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ آصف نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار آپ مجھے موقع تو دیں, یہ اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا, میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے. میں ایک منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں, خدا کا واسطہ طوفان اپنے اندر روک کے بیٹھا ہوں. میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے پلک جھپکنے میں نہیں, پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا. اللہ کے
नबी ने उसकी बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था। वो, अरे क्या सुन रहा है यार कराची, अरे वो ले आया था, वो ले आया था, वो तख्त ले आया था। अब बंदा घर से लड़के मजलिस में आया हो तो अस्करी का कसूर नहीं, वरना कलेजा हथेली पे आके अली अली न करे तो नजफ अशरफ जमीन से ये जबान मसी क्यों करके आया हूं। वो तख्त ले आया था। ये सारा मुकदमा पता है मैंने आपको क्यों समझाया है? सामईन गरामी, मेरे शिया सुन्नी अहबाब, मसला ये है 1,23,999 नबी, मोबाइल छोड़िएगा, उन 1.25 लाख में 313 रसूल, उन 313 से अफजल हैं 5 उलुल अज़्म नबी, उन 5 के सरदार हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं, लेकिन कुरान कह रहा है हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, बाज नबी बाज नबियों से अफजल है। इस हवाले से देखा जाए तो जनाब सुलेमान मेरे नबी का मुकाबला करें तो क्या करें, ये तो उन 5 नबियों में भी नहीं आते। फिर जिनके सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अगर हिदायत सोने के भाव भी मिलती तो मैं लाकर अली के मुनकर के सामने रख देता। हिदायत अल्लाह देता है, मेरा कसूर कोई नहीं, वरना फैसला तो हो गया। अरे मुझे खुद सोच के बताओ, जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी 6 महीने दूर से पलक झपकने में तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर नहीं आ सकता। छोटे नबी का छोटा वसी तख्त ला सकता है, क्या बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर भी नहीं है? मेरे छठे बादशाह से सवाल हुआ था, सरकार जब वसी ले आया तो नबी खुद नहीं ला सकते? मेरी इतनी जान लगाने के बाद कितना प्यारा आपने सरे। ये जो आप जाकिर को ऐसे नहीं ना करते और मुस्कुराते नहीं हैं और बैठ के ऐसे ऐसे जो कर रहे होते हैं ना, इसके 2 मतलब होते हैं। ऐसे ऐसे एक मतलब ये होता है कि तू पढ़ अच्छा रहा है, दूसरा मतलब ये होता है बाहर आ तेरे से पूछते हैं। तो लिहाजा प्लीज हमें डीमोटिवेशन न दिया करें। सरकार जब वसी ले आया तो नबी नहीं ला सकते थे? मेरे छठे बादशाह ने फरमाया ला सकते थे। सरकार फिर वो लाए क्यों नहीं? कितना लुत्फ हो तो हक अदा हो, लाए क्यों नहीं? फरमाया खुद ला सकते थे। नबी खुद इसलिए नहीं तख्त लाए, वो चाहते थे कि दुनिया वालों को बता सकें, दुनिया वालों देखो मेरे वसी की ताकत कितनी है। नबी को एक निशानी देके भेजती है, जिससे अल्लाह वाले का अल्लाह वाला होना साबित होता है। उसी निशानी को मजहब की इस्तिलाह में मौजदा कहते हैं। जनाब सुलेमान के पास थी अंगुश्तरी, पूछ लिया था बंदों में सरकार हसन ने अली बादशाह से, इरफान भाई मैं ना 1 घंटे की बात करने के बाद अब शेर पढ़ लूँ, पता नहीं क्यों पढ़ लूँ, वरना ये मजमून इतना तुला नहीं है। मौला की कसम मैं कहता हूँ मैं शेर याद करके नहीं आता, सुबह तक बात चलती रहना, मैं बात करता रहूँ, लेकिन इनको मैं देख के मेरे अपने अंदर एक मुझे वो रहेगी तशनगी, अब ये छलकता हुआ माहौल है, यहाँ शेर क्यों नहीं पढ़ा। बंदों में सरकार हसन ने, शेर किसका है मुझे ये भी नहीं पता, शेर मेरे कद से बड़ा है। बंदों में सरकार हसन ने ना किसी मसलहत के तहत मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा था, बाबा सुनने में आया है सुलेमान नबी हवाओं पे हुकूमत करते थे। फरमाया बिल्कुल करते थे। बाबा कोई अमल था? फरमाया मैं बताता हूँ, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना। उसने अरे 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 उसने वो आखिर तक हाथ बुलंद हो तो लुत्फ है, नहीं तो या अली हिम्मत ही नहीं है जोर लगाने की, मैं बस निछावर कर रहा हूँ। उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फिजाओं पे सफर उसका सफीना, अंगुश्त सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना। एक अली अब्बास अस्करी देख रहे हो, 1 करोड़ अस्करी वार के फेंकूं तो शेर का हक अदा नहीं होता। अली फरमाते हैं था उसकी करामात का वो खास करीना, और बेटा हसन मालूम है क्यों? उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रकम था।
یا مصائب کا ٹائم ملا کے بالکل ممبر چھوڑو. نبی خدا کے ہاتھ میں انگشتری تھی. مولا کی قسم کبھی کراچی میں ایسے نہیں پڑا, اتنی لمبی بات ہی کبھی نہیں کی. آپ نے بہت اچھا سنا ہے. وہ جو انگوٹھی تھی نا نبی خدا کے ہاتھ میں, وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی, ساری پاور اسی انگوٹھی میں تھی. ہواؤں میں ایک دن سفر ہو رہا تھا, ایک دن ہواؤں میں سفر ہو رہا تھا, تخت اتنا بڑا اور ہواؤں میں سفر ہو رہا تھا, اور اللہ کے نبی نے ایسے نا کہا میرے مالک ایسا بھی کیا ہے, دنیا میرے تابع ہے, اگر ایک انگشتری کو اتار کے پھینک دوں تو کیا پر. فرمایا سلیمان اتار کے دیکھ لے. وہ اب اتفاق سے اللہ کے نبی نے اتاری, حکمت ایسی تھی کہ نبی کے ہاتھ سے سلپ ہوئی. اب وہ نیچے گری, اب نیچے جہاں گری وہاں دریا تھا, دریا میں مچھلی تھی, مچھلی نے انگوٹھی کھا لی. کتاب والے نے لکھا جنات جو تابع تھے اب انہوں نے حکم سننے سے انکار کر دیا. ہوائیں جو مسخر تھیں وہ بات ہی نہیں سن رہی, ہر مخلوق واپس لوٹ رہی ہے. نبی بلا رہے ہیں, کسی کو آواز نہیں آ رہی. ارباب اعضاء, اللہ کا نبی دیکھتے ہی دیکھتے زمین پہ مچھلی نے انگشتری کھا لی, مچھلی کا شکار ہو گیا. مچھلی منڈی میں آ گئی, مچھلی کو مچھلی منڈی سے خریدا گیا. اب جو گھر لایا تھا اس نے گھر لاتے ساتھ لفافہ یا کپڑا یا جس میں بھی مچھلی لایا تھا اس نے وہ کچن میں رکھا, اور اپنی گھر والی سے کہا بھی اسے ذرا مسالہ لگا کے صحیح سے ریڈی کرو. ٹھیک ہے, اب وہ زمانے نہیں تھے, پرانے دور تھے, خواتین بھی اور مزاج کی ہوتی. اب اس نے اس کے پیٹ کو چاک کیا, مچھلی کے پیٹ کو. اب وہاں یہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں یا دروازے پہ دستک. اب دیکھیں اتفاق اور دیکھیں ٹائمنگ. اب یہ دروازے کو جا رہا ہے, پیچھے باورچی خانے سے آواز آئی ہے بڑے صاحب مچھلی کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے. اس نے اس کی بات سنتے سنتے پوچھا باہر کون؟ باہر سے آواز آئی وہ اندر والی انگوٹھی دے, میں تجھے بتاتا ہوں میں کہاں ہوں. لا میں بتاتا ہوں میں کہوں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں مولا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے کتنا مضمون انجم بھائی چھوڑا, میں بھی مولا گواہ نہیں جانتا. میں بالکل اپنے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں اگر آپ کے پاس 30 سیکنڈ کی گنجائش ہو تو. ارباب اعضاء, مجھے امام حسین علیہ السلام کے منبر کے تقدس کی قسم, وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے. اتنی بڑی قسم اٹھائیے, وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے, وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے. وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر یا جو بھی تعمیر ہو رہا تھا, جس وقت ملک الموت آیا اور جناب سلیمان جو تھے وہ عصا کے سہارے پہ کھڑے تھے. فرمایا تو ہے کون جو میری اجازت بغیر یہاں پہاڑ پہ اپنا محل ہے اور سامنے تعمیر کروا رہے. معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن میں نہیں ہے ہیکل سلیمانی کی, جس کی بھی تعمیر جنات تعمیر کر رہے ہیں. ایسے کھڑے ایسے عصا کے سہارے پہ ملک الموت آ گیا. کون ہے تو جو میرے پوچھے بغیر میری جاگیر میں آیا؟ اس نے کہا سرکار میں وہ ہوں جیسے آنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, میں موت کا قاصد ہوں. اللہ کا حکم ہے آپ کی روح قبض کرنی ہے. فرمایا اچھا اگر میرا وقت مکمل ہو گیا نا, پھر ایک چھوٹا سا کام کر, مجھے بستر تک جانے دے. نہیں, اللہ کا حکم ہے نہیں جانے دینا. اچھا پھر ایک کام کر, میں دھوپ میں کھڑا ہوں, مجھے چھاؤں تک جانے دے. نبی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی, ملک الموت نے روح قبض کر. نبی خدا اس کے عصا کے سہارے پہ کھڑے ہیں, روح قبض ہو گئی. جو سامنے جنات ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں. کم سے کم 1 سال, زیادہ سے زیادہ 20 سال تک نبی ایسے کھڑے رہے, تعمیر چلتی رہی. تعمیر مکمل ہوئی, اللہ نے دیمک کو حکم دیا, اس نے عصا کو کھانا شروع کی. تعمیر مکمل ہوتی گئی, عصا کھوکھلا ہوا, اللہ کے نبی زمین پہ گرے. جنات کو پتہ چلا, نبی دنیا سے پردہ کر گئے. وہ جو انگوٹھی منبر کے خلاف میں دوبارہ ہاتھ ڈال رہے, نبی پردہ کر گئے, انگوٹھی رہی. وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے, وقت گزرتا گیا حالات بدلتے.
وقت گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے, یہ وہی انگوٹھی چلتے چلتے میرے مولا علی کے ہاتھ میں آئی. یا انگوٹھی مولا علی کے, مولا علی خیر خیر خیر, انگوٹھی مولا علی کے ہاتھ میں آ گئی. ممبر کے تقدس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, 1.5 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں. خدا گواہ کہوں نا کہ ابھی بات شروع ہوئی ہے تو بھی عجب نہیں ہے. یہ دیکھ عرفان صاحب, بندہ بند کمرے میں ہاتھ نہیں باندھتا. میں لاہور سے کراچی آ کر اتنے کیمروں کی موجودگی میں اتنے مجمع میں ہاتھ باندھ رہا ہوں. وہ بندہ میرا مجرم ہوگا جس نے اب میرا حق رکھ لیا. رکھیے میرے سر پہ قرآن. وہ انگوٹھی آئی میرے مولا علی کے ہاتھ میں. عزت امیر المومنین کی قسم ہے, یہ وہی انگوٹھی تھی جس میں سلیمان نبی کی بادشاہت بند تھی, اور یہ وہی انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی.